کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دوستو، یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے، ہم سبھی کے لیے برکت اور خوشیوں کا موقع ہے۔ ہم سبھی کو چاہیے کہ اس دن کو شکر گزاری میں گزاریں، کیونکہ اس مہینے میں میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد سے قبل دنیا کا کیا ماحول تھا، عرب کا کیا ماحول تھا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرات، آج سے 1446 برس پہلے کا جائزہ لیا جائے تو اس دنیا میں اس سے پہلے بھی انسانوں کی کمی نہیں تھی۔ دنیا کے گوشے گوشے میں ابن آدم پائے جا رہے تھے۔ کوئی ایسا خطہ اور چپا نہیں تھا جہاں پر انسان آباد نہ ہو۔ یہ انسان بجائے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے نہ جانے کتنے معبودان باطل کی پرستش میں مبتلا تھے۔ یہ انسان اپنے معبود کی عبادت کرنے کے بجائے جب سویرے سویرے اگتے ہوئے سورج پر اس کی نظر پڑتی تو سورج کی شعاعوں کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکا دیتا، اور جب سورج ڈوب جاتا، رات کی تاریکی میں چاند کی چاندنی پھیلتی تو یہ انسان کہتا، اے چاند تو میرا معبود ہے۔ جب یہ سمندر کے کنارے سمندر کی لہروں کو دیکھتا تو کہتا، تو میرا معبود ہے۔ جب بڑے بڑے پہاڑ کی ٹیلوں پر اس کی نگاہ جاتی تو کہتا، تو میرا معبود ہے۔ جب اس کی نگاہ آگ کی شعلوں پر جاتی تو کہتا، تو میرا معبود ہے۔ جب ہرے بھرے لہلہاتے پودوں کو دیکھتا تو کہتا، تو میرا معبود ہے۔ عربستان سے لے کر ہندوستان تک ہر طرف کفر و گمراہی کے بادل چھائے ہوئے تھے، بلکہ جس ملک میں ہم اور آپ آباد ہے، اس ہندوستان میں 32 کروڑ معبودان باطل کی عبادت ہو رہی تھی۔ کنکر پتھر، مکھی مچھر، پیڑ پودے، ہوا فضا، ان سب کو معبود مانا جا رہا تھا۔ معاذ اللہ، یہ انسان اپنے معبود کی عبادت کرنے کے بجائے عبادت کے معاملے میں اتنا ذہن و فکر اور اعتقاد کے بنیاد پر گر چکا تھا، اخلاقی طور پر اتنا انسان گر چکا تھا کہ اس ہندوستان میں جہاں ہم اور آپ آباد ہے، اس ہندوستان میں سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھی، بچیوں کا بھیڑ چڑھایا جا رہا تھا، لڑکیاں دریاؤں میں ڈالی جا رہی تھی۔ جوان لڑکی کا شوہر مر جاتا تو اسے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس کو اس کے شوہر کے ساتھ یا تو جل بھن کر بھسم ہو جانا تھا۔ اگر وہ زندہ رہنا چاہتی تو اسے ایک مکان میں قید کر دیا جاتا، وہ مکان میں 6 مہینہ قید میں رہتی، ضروریات زندگی وہیں پیش کیے جاتے۔ اگر وہ زندہ نکلتی تو اس کے چہرے پر کالک لگا کر کے، جانوروں پر بیٹھا کر کے پورے شہر میں اسے گھمایا جاتا، اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جاتی کہ یہ منحوس لڑکی تھی۔ اس ہندوستان کا وہ رواج تھا، اور عربستان کا حال تو یہ تھا کہ بعض قبیلوں میں بچیوں کی پیدائش کو بہت منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی بچی پیدا ہو جاتی تو باپ ماں کی گود سے اس بچی کو چھین لیتا، اور چھیننے کے بعد اسے لے جاتا ایک میدان میں، گڑھا کھودتا اور اس بچی کو وہیں سلا دیتا، اور اس کے گلے پر اپنا قدم رکھ کر دباتا۔ اس بچی کی زبان نکل آتی، وہ بچی چیخ مارتی اور اپنے باپ کے آنکھوں میں آنکھیں ملاتی، مگر اس ظالم باپ کے آنکھوں میں آنسو گرنے کے بجائے خون ٹپکنے لگتے، اس کے ماتھوں پر غصہ سے پسینہ آ جاتا۔ وہ ظالم باپ اپنے ظالم ہاتھ سے اس بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ یہ ہمیں تاریخ بتا رہی ہے کہ انسان کس بھیانک ماحول میں مبتلا تھا کہ شرافت و تقدس کے ساتھ جیون بتانے کے لیے سب ترس رہے تھے۔ اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تو بجائے اس کی پرورش کرنے کے، اس کی ساری جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لیا جاتا اور اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اور غلامی کی زنجیر میں وہ بچہ جکڑ دیا جاتا۔ عورتیں سسکیاں لے رہی تھی، سماج میں ان کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ ایک امیر غریب کو ستاتا تھا، ایک نوجوان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا
اپنے جیون کو بتانے کے لیے آزادی کے ساتھ ترس رہا تھا۔ یہ ماحول زندگی کا پایا جا رہا تھا۔ انسان دولت ہوتے ہوئے بھی ناخوشگوار ماحول میں زندگی گزارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ عورتیں آہیں لے رہی تھی، بچیاں سسکیاں لے لے کے جان آفرین کو سپرد کر دیتی تھی۔ انسان چین و سکون کے ساتھ زندگی نہیں بتا پا رہا تھا، اور شراب خوری کی عادت تو اس طرح سے پڑ گئی تھی کہ لقمہ لقمہ پہ شراب کی عادت پڑ گئی تھی۔ شراب پی کر کے اپنے ضروریات زندگی میں مبتلا ہوا کرتے تھے، اور زنا کرنا اپنے لیے اپنے آپ کو بہادری کا کام سمجھتے تھے۔ معاذ اللہ، برائیوں کا بھی بے شمار ماحول تھا، بے حیائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک معبود کی عبادت کرنے کے بجائے نہ جانے کتنے معبودان باطل کی پرستش ہو رہی تھی۔